مسٹر اسپیکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروڈکشن آرڈر پہ میں یہاں آج موجود ہوں۔ پھر میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے مینگل صاحب کا، ایم کیو ایم کا، اپوزیشن کا، اپوزیشن کے لیڈر کا، اور ان سب قومی اسمبلی کے ممبروں کا جن نے یہ کوشش کی میرے لیے اور میرے پروڈکشن کے لیے۔ اب میں آ جاتا ہوں سر بجٹ پہ۔ آپ کا جو بجٹ ہے، جو سرکار کا میں اخباروں میں دیکھتا رہا ہوں، اس میں کوئی صداقت نہیں کہ کسی طرف سے بھی یہ کوئی بجٹ آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہو۔ فار انسٹنس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ماکڑ آئی ہوئی ہے سانگڑ میں، اور سانگڑ کے اوپر خیرپور میں، جس کو ماکڑ کا نہیں پتا، اس کو ٹڈی کا پتا ہے پنجاب میں اور دوسری جگہوں میں، اور اس کا کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ابھی تک تو سعودی عربیہ سے، دوسرے ملکوں سے کوئی امداد آ جاتی، کوئی ان کی مشینیں آ جاتی جو اس کو روکتی۔ یہ کاٹن کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے۔ آپ کا ملک جو ہے ایگرو بیسڈ ہے، آپ نے کاٹن ایکسپورٹ کرنی ہے، کاٹن فائبر ایکسپورٹ کرنا ہے، اور کاٹن کی انڈسٹری کو ہم نے اپنے دور میں ہم نے پایا 19 بلین پہ، 26-27 بلین پہ ہم نے چھوڑا اس کو۔ اس کے بعد اس کو اور اوپر ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ نہ ہو سکی، وہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 پرائرٹی پوزیشنز ہیں، 3-4 پرائرٹی سبجیکٹس ہیں جس پہ اپوزیشن اور حکومت ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایشو نہیں اس بات کا، اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی، اکنامک پالیسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اکنامک پالیسی پہ ہم آگے چلنے کی بات کر لیتے ہیں، اور اس کو اکنامک پالیسی کو ایک ہمیشہ کے لیے اونرشپ دیتے ہیں، تاکہ یہ اونرشپ رہے۔ آج ہم تھے، کل ہم تھے، پھر کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ یہ تو سلسلہ جمہوریت کا چلتا رہتا ہے، کبھی نان کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، کبھی کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، بہرحال وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور خاص کر کے پیپلز پارٹی کے لیے، جس نے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، بھٹو صاحب کی شہادت، بی بی صاحبہ کی شہادت، جس کے بعد سندھ میں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نہیں چاہیے، پاکستان نہ کھپے، اس پہ میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، پاکستان۔ حالانکہ تب بھی میں نے 13 سال کی عقوبتیں صحیح تھیں جیلوں میں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان انڈیویجول ہے، انڈیویجول کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ چیز تو ملک ہے، اگر ملک ہے تو سب ہے، اگر ملک نہیں تو کچھ نہیں۔ اور سر آ جائیے، ہر انڈسٹری جو ہے، ان کے اتنے بڑے بڑے ایڈز آ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ تو یہ کیا ماجرا ہے کہ اگر اتنا اچھا بجٹ ہے، اتنا ایکسپیکٹڈ بجٹ ہے، اتنے اس میں IMF کے جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں، تو کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ کیوں انڈسٹریاں رو رہی ہیں؟ کیوں غریب رو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب کچھ تو معاملہ ہے جو ہر چیز پہ۔ اب آپ لوگ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اس پہ ٹیکس بھی لگا دیا ہے۔ اب ٹیکس جب لگتا ہے تو اتنی تنخواہ اس کو کم ملتی ہے، تو یہ انہی سے ہم وصول کر رہے ہیں جو پہلے ٹیکس دینے والے ہیں۔ اور باقی ہم نے ایٹماسفیئر ایسا کریٹ کیا ہوا، جہاں سے میں آ رہا ہوں، ان کے پاس ایسا ایٹماسفیئر کریٹڈ ہے، اتنا خوف ہے،
इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतना खौफ है आम बिजनेसमैन को कि वो किसी चीज़ में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई धंधा करने के लिए तैयार ही नहीं है। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नो पार्टी संभाल सकेगी, ना कोई और संभाल सकेगा। जब वो हालात हुए या वो आलम हुआ जो हमें नज़र आ रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कल को पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ से भी ये बॉल निकल जाए, पॉलिटिकल फोर्सेस से भी ये गेम निकल जाए, और फिर आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या नहीं हुआ है। आज असेंबली में आके पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। मैं पहले भी जेल से आता रहा हूँ असेंबली में, तो ये हमारे लिए नई बात नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों का बलोचिस्तान के दोस्तों का, भूतानी साहब का, मंगसी साहब का, शहजान बुगटी का, इन सब का मुझ पे एहसान भी होगा और मैं याद भी रखूँगा कि इस मुश्किल वक्त में उनने भी हमारा साथ दिया, MQM ने भी हमारा साथ दिया, उन दोस्तों ने भी साथ दिया जो कि पॉलिटिकली हमारे साथ नहीं है। सो थैंक यू मिस्टर स्पीकर। असद उमर साहब। जी स्पीकर साहब,